بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شہوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غم کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح العمری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح العمری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں تھے۔ آپ متدین عالم دین اور زاہد و عابد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہ و بکا شروع کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کی خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو کی جڑیاں لگ جاتی۔ جب شہوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اس کے گھر سے آہ و فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ اس نے فوراً اپنے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شہوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اسے بتا دیا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شہوانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لہٰذا جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا اور اس پر اپنی رحمت بری نظر ڈالی۔ لہٰذا جب اس نے حضرت صالح العمری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے بدکاری میں انمول زندگی اکارت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے، مگر وہ حیا والا بھی تو ہیں، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح العمری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعد وعید میں سبھی انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اس سے بھی اس کے دل کو تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کی ستاروں اور سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شہوانہ سے بھی زیادہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، یا حضرت، میں ہی شہوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا سا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا اور اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی۔
اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائے کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اس حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔